اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، حرکات کا بیان۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی جمع حرکات ہوتی ہے۔ حرکت کی جمع حرکات یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر ایک ہوگی تو پھر ہم کہیں گے حرکت، اگر جمع کا لفظ بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اس لفظ کو، اس حرف کو متحرک حرف کہیں گے کہ وہ حرکت والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی آواز ضرور ہوگی، یا تو اس پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ساؤنڈ یا اس کی آواز ضرور ہوگی۔ اب زبر زیر اور پیش کو پڑھتے کیسے؟ ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبر منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں، جس طرح با زبر با، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، منہ جو ہے وہ کھل رہا ہے، با زبر با، یہ منہ کھل رہا ہے۔ یہ منہ اور آواز دونوں کو کھول کر زبر پڑھی جاتی ہے، جس طرح کہ با زبر با، اور زیر کو آواز نیچے گرا کر، جس طرح کہ با زیر بی، یہ پڑھنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ آواز نیچے کی طرف ہے۔ اور پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش ادا ہو جائے گا، کہ جس طرح با پیش بو۔ اس کو لمبا زیادہ نہیں کرنا، وہ بھی آگے بیان کرتے ہیں۔ با پیش بو، با پیش بو۔ پھر پڑھے با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو۔ با پیش بو۔ جی، یہ 3 جز ہم نے بیان کر دی۔ ایک حرکت کی جمع حرکات، ٹھیک ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جز ہم نے بیان کیا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور تیسرا جز ہم نے کیا بیان کیا کہ زبر منہ اور آواز کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب نمبر 4 جز، چوتھا جز، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اس جز میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ پہلی چیز کہ اس کو دراز نہیں کرنا، مطلب لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، جس طرح کہ با زبر با، یہ لمبا ہو گیا، تو اس طرح لمبا نہیں کرنا۔ با زبر با، یہ دراز ہو گیا، اس کو لمبا مطلب کھینچنا بھی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر کھینچے مطلب کہ کھینچنا نہیں ہے، با زبر با، ٹھیک ہے، با، آرام سے۔ اور دوسرا جز کیا ہے اس کا؟ جھٹکا نہیں دینا، بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، مطلب کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مطلب دونوں چیزیں کرنی ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ با بھی نہیں کرنا اور با بھی نہیں کرنا، آرام سے، با زبر با، با زبر با، آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ اور آگے 5واں جز، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ جس الف پر کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، نہ اس پر زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتی ہے، نہ کچھ تشدید، نہ جزم، اور جس پر حرکت ہو، مطلب زبر زیر اور پیش ہو، جزم ہو، ایسی کوئی چیز اوپر ہو تو وہ کیا پڑھیں گے؟ اس کو حمزہ۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ۔ جز نمبر 5 ہو گیا۔ آگے جز نمبر 6، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ باقی را کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ سبق نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی کیونکہ ہم نے حرکت پڑھنا ہے تو ہم مختصر سی وضاحت کرتے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہوگا تو را کو ہم
پر پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے حرکت پڑھنی ہے، زبر بھی پڑھنی ہے اور زیر بھی پڑھنا ہے اور پیش بھی پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم نے مختصر سی اس کی وضاحت کی کہ را پر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے حرکات کے سبق میں کتنے جز پڑھے؟ 6۔ تو 6 پہلا جز کون سا ہے؟ حرکت کی جمع حرکات، یعنی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں یا حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور تیسرا جز زبر منہ اور آواز کو کھول کر پڑھی جاتی ہے اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ یہاں پر 3 جز ہے، ایک جز کے اندر 3 جز بیان کیے گئے، تو ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اس جز کے اندر غلطی کرتے ہیں، یا تو لمبا کر دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، یا پھر جھٹکا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 5واں جز کیا ہے کہ الف پر حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ اور 6واں جز کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ یہ جو قاعدے وغیرہ ہیں آپ ان کو یاد کریں، تو انشاءاللہ تعالی باقی کل بیان کریں گے۔